لگا میں سودا لینے چلا گیا تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب، میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب یہ چیز نکال دے. میں انہوں آخیا تو ایڈا وش نہ جا، میں تینوں پیسے دے کے جانا ہے، تو غیر حاضر ہی چنگا ہے. کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لینا چنگا تو نہیں لگتا. میں کہا پر میں مفت لینا بھی نہیں چنگا لگتا. ہاں یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے. تو وہ تھیلا گھماتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا آیا، اور جب اس نے چیزیں خرید لیں واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال، ہنستا مسکراتا کھیلتا. تو بہت سارے لوگ پریشان تھے، ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، کاروبار چلتا نہیں، حالات خراب ہیں، تو بڑا خوش ہے. غصہ کیا لوگوں نے، کہا یار کوئی خیال کر، حالات کیسے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، میں پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا، اس نے گھڑولے ٹائم پہ بھر لیے تھے، خزانے اس کے بھرپور ہیں، مال اس کے پاس زیادہ ہے، لہذا ہم تو خوشحال ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا، جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا، ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں، یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں، یہ تمہیں مسکراتے دکھائیں. وہ جو دوپہر کو ہم سکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے، تو اماں کہتے تھی پتر سالن تے کوئی نہیں، تے میں تو تھوڑا جی چٹنی نہ بنا دیا. تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے، وہ چٹنی کیا ہوتی تھی؟ دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا، تھوڑی سی لسی، ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ، اور بنائی اماں نے ہوتی تھی نا. تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا، کوئی اس کا ذائقہ تھا. پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا، شیف بنے، ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو، میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں، آؤ نہ اسے. اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتی نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا، پیڑی پھاڑتے تھے میرے کول ہی آ گا، اوئے ہوئے، پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نا ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے. اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے، پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں. میری طبیعت نہیں ہے، پر حافظہ ذرا اچھا ہے، باتیں میرے ذہن میں محو رہ جاتی ہیں. ایک صاحب نے نا ایک دکان پہ، میں ویلڈنگ کا کوئی کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو موٹر ٹینکی لائے وہ پانی والی گھر سے، تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹینکی کو نا اس سے ویلڈ کرایا، تو اٹھا کے چلنے لگے. تو بندہ کہنے لگا جی وہ 300 روپیہ دے دیں. کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا. کوئی بڑا سیانا تھا، کہتا ہے مسجد دیے. نے کہا نہیں جی ہے تے گھر دی. تو کہتا پھر مینوں 300 دے، میرے بچے روٹی کھان کے تینوں بھی ثواب ہوئے گا. عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا. تو میں بڑا محظوظ ہوا، ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں. میں نے کہا کمال ہو گئی ہے نا، ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے. مفت خوروں کی لمبی لسٹیں. یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ، مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا، لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں. اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو آئے. مانگ مانگ کے آپ جائیں گے؟ کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا، میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں. میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں، یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے فقر کو طویل کر دے گا. اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اور میرے بھائیو، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ
इन चीजों से थोड़ा उठकर बाहर निकलें। ये क्या बात हुई कि हम सारे ढूंढते फिरते हैं, हम इन चक्रों में पड़ते हैं। मुझसे एक अल्लामा साहब नाराज हो गए और बड़े गहरे किस्म के नाराज हुए। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं बच्चों को ना मदरसे में दुनियावी तालीम भी दी जाए, और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये किसी इदारे में जाके नौकरी करें, किसी बड़े इदारे में या अच्छी जॉब पर बैठे या बिजनेस करें। मस्जिद का काम जो है ना वो फी सबीलिल्लाह करेंगे, सारी जिंदगी चंदे ना जमा करेंगे। तो कहने लगे इस तरह तो बच्चे तवज्जो नहीं करेंगे मस्जिदों में। वो थोड़े नाराज हो गए, कहने लगे आप इनको अगर दुनियावी तालीम पढ़ा देंगे तो ये तवज्जो ही नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बस समझ लें आप, जो बंदा बेनियाज होता है ना, जो बंदा बेनियाज होता है फिर दौलत के पीछे वो नहीं भागता, दौलत उसके पीछे भागती है। हम चाहते हैं ये बेनियाज बने। ये चंदों का जो मिजाज है, हमारे हुक्मरान पता क्या करते हैं, बिलों में कभी कौम को गुंजाइश नहीं देते। उन्हें महंगाई उन्होंने कम नहीं करनी होती, उन्होंने कहना होता है वो इस तरह करो, आप अपने अपने शनाख्ती कार्ड लेके आ जाओ, वहां ना बटने लगा है, मुफ्त का आटा वो ले लो, वहां तुम्हें राशन मिलेगा वो लाइनों में ला के ले लो, और जनाब वो तुम्हें 3,000 रुपये फला इनकम सपोर्ट के नाम पर तुम्हें मिलेंगे वो ले लो। कौम को आप बनाते ही भिखारी हैं। आप ये मिजाज ही नहीं बनाते कि आप उनको वैसे आसानी दें। उनका आप बिजली का बिल कम करें, गैस का बिल कम करें, टेलीफोन का बिल कम करें, बच्चों की फीसों में आप कमी लाएं, किताबें सस्ती करें, आप ग्रोसरी का सामान सस्ता करें ताकि लोगों को मांगना ही ना पड़े। लेकिन आप कौम को भिखारी बनाते हैं। आप कहते हैं वो लाइन में आके लोगों को राशन मिलेगा, वो लाइन में आके लोगों को आटा मिलेगा। ये मिजाज मोमिन का ये मिजाज नहीं है। मोमिन तो अपने रब से मांगता है, वो अल्लाह से। और फिर आप जुल्म ये करते हैं कि पर्दादार औरतें और बूढ़ी औरतें बेचारी लाइनों में खड़ी और आप धक्के पिला रहे हो। तो खुदारा वापिस आए, अल्लाह की जात पर भरोसा करें, अपने रब के हुजूर हाथ देखे ना। इन लफ्जों का कभी आप हुस्न महसूस करें ना। हुजूर फरमाने लगे ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। आप सारी सीरत की किताबें पढ़ें, हर सीरत निगार ने लिखा है नबी पाक के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, और उसी शख्स ने 2 सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के अता किया जाता था।